بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا نام اور نسب مبارک کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں متفرق مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے تو کہیں اختصار سے۔ اللہ رب العزت سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 3 سے 6: اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومنوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے باشندوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو زمین میں پیشوا اور وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں۔ پھر فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر کئی اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور آ کر اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کے جو بنی اسرائیل کے مخالف گروہ تھے کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آج تک نہ پہنچی۔ فرعون نے صبح اٹھ کر اپنے ملک کے کاہنیوں، نجومیوں اور جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ایک بچہ بنی اسرائیل خاندان سے پیدا ہوگا اور اہل مصر کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ فرعون نے پورا زور صرف کر ڈالا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ فرعون کے لوگ امید والی عورتوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور ان کے جنم دینے کے وقت اندازہ لگاتے۔ پھر جب بھی کسی عورت کو لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو اسی وقت ذبح کر دیتے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کی طاقت و شوکت کمزور پڑ جائے اور یہ ہم سے لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی فرعون نے قتل اولاد جاری رکھا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کمزور پڑ جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بچوں کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے تھا۔ کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی قوم نے فرعون سے بنی اسرائیل کے افراد کم پڑ جانے کی شکایت کی کہ ان کے لڑکے لگاتار قتل ہو جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے، تو مشقت و ذلت و انتہائی گھٹیا کام جو ان سے لیا جا رہا ہے وہ پھر قبطیوں کو کرنا پڑے گا۔ تو فرعون نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ ایک سال بچوں کو مارا جائے اور دوسرے سال چھوڑا جائے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے تھے تو آپ کی ماں سخت تنگ دل و پریشانی میں مبتلا ہوئی، کیونکہ امید حمل کے زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں زیادہ ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اب اپنے لال کو کس طرح چھپائیں؟ اس غم و فکر میں اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس میں رکھ دیں اور صندوق کو رسی سے باندھ کر رکھیں، اور آپ کا گھر دریا کے کنارے تھا، آپ بچے کو صندوق ہی میں رہنے دیں اور دودھ پلاتی رہیں۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق دریا میں بہا دیں اور ڈوری کا ایک سرا کہیں اپنے پاس باندھ لیں۔ جب لوگ چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لیں۔ تو آپ ایسا ہی کرتی رہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 سے 8 فرمان الہی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو اس کو دریا میں صندوق میں رکھ کر بہا دیں، اور خوف یا رنج غم نہ کریں، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس کو اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔
کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اس کی تفسیر علماء نے کچھ اس طرح فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی رہنمائی کی کہ رنج و غم اور کسی قسم کا خوف نہ کرنا، اگر یہ کہیں چلا بھی گیا تو اللہ اس کو تیرے ہی پاس واپس لائے گا، اور مزید خوشخبری یہ ہے کہ اس کو نبوت و رسالت کے رتبے پر فائز فرمائے گا، دنیا و آخرت میں اس کا کلمہ روشن و بلند ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ روزمرہ کی طرح کوئی آیا، آپ نے اس کو صندوق سمیت دریا میں بہا دیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن صندوق کی رسی اپنے پاس باندھنا بھول گئے اور صندوق رسی کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ اسی دریا کے کنارے فرعون کا محل بھی تھا، تو صندوق وہاں سے گزرا تو اسے فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا۔ کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی لونڈیوں نے اس صندوق کو بند حالت میں اٹھایا، پھر فرعون کی بیوی کے سامنے رکھ دیا گیا جس کا نام آسیہ تھا۔ تو جب آسیہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوارات کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے والا ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے۔ تو آسیہ کی مبارک نظر جیسے ہی اس چاند سے چہرے پر پڑی تو بچے کی سخت محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر فرعون آیا تو اس نے پوچھا کیا ہے یہ، اور ان کو ذبح کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر تو حضرت آسیہ نے اس کے بچاؤ کے لیے فرعون سے التجا کی اور اس کا ہدیہ مانگنے لگی اور کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور یوں ہی ہوا کہ آخر پھر یہ دونوں کا لے پالک بیٹا بن گیا، کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 10-11۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیں تو قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیں، غرض یہ بھی تھی کہ وہ مومنوں میں رہے۔ ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ علماء نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کی جدائی سے بے چین ہو کر اپنا صبر کھو بیٹھی اور ان کے متعلق پوچھ گچھ کرتی پھرتی۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو ایسا ہوتا، لیکن ہم نے اس کو صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رکھا تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائیں، اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا اور اس کی خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہے۔ تو وہ دور سے دیکھتی رہی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح دیکھتی رہی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچ گئے تو لوگوں نے ان کی غذا و پرورش کا ارادہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کے پستان کو قبول نہ کیا تو وہ ان کے متعلق پریشان ہو گئے اور ہر ممکن کوشش کرنے لگے، مگر خدا نے دوسری عورتوں کے دودھ ان پر حرام کر دیے تھے۔ تب ان کی بہن نے اپنی حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کیا میں تم کو ایسے گھر والے نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کر سکتے ہوں اور وہ اس کے لیے پرورش میں خیر خواہ ہوں؟ تو ان کی بہن نے ان کا پتہ بتا دیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ وہاں جا کر ماں کو بچہ دیا، مگر ان کو کہاں پتا تھا کہ یہی ان کی ماں ہے۔ اور جب وہ دودھ پلانے لگی تو بچے نے جی بھر کے دودھ پیا۔ سارے لوگ جو پریشان تھے خوش ہو گئے۔ تب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں ہی ٹھہر جائیں اور اس کی پرورش کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کی پرورش آپ کے واسطے کرتی رہوں گی۔ تو آسیہ نے بچے کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور ان کے واسطے وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور دیگر ساز و سامان کپڑے وغیرہ ساتھ کر دیے گئے۔ اس طرح اللہ نے دونوں جگروں کو دوبارہ ملا دیا، وہ بھی سرکاری قانون کے ساتھ۔ سبحان تیری قدرت، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج کا تذکرہ بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے باقی حصے کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔